مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ آیت نمبر 81 اور 82 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسوٹی اور معیار بیان کیا ہے کہ جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں۔ یاد رکھیے، جنت اور جہنم ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق موجودتان مخلوقتان دونوں موجود ہیں اور پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ مستقل ٹھکانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دونوں کے حالات واپسی پر امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر مستقل عنوان اور باب کے ساتھ احادیث مبارکہ لا کر کے جنت کے حالات اور جنتیوں کے حالات، اس کی نعمتیں، اس کی آسودگیاں، ان کو بیان کیا گیا ہے، اور جہنم کے حالات، جہنمیوں کے حالات اور ان کے عذاب اور سختیاں، ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر جنت اور جہنم، جنتیوں اور جہنمیوں، ان دونوں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات آئی تھی کہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ بس جنتی ہم ہی ہیں، جنت ہمارے لیے ریزرو ہے، ہمیں جہنم میں بالکل نہیں جانا پڑے گا، الا یہ کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے سامری کے ورغلانے اور بہکانے پر بچھڑے کی پوجا کی تھی، شاید وہ چند گنتی کے دن ہمیں جہنم میں جانا پڑے، ورنہ نحن احباءہ، ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ اور عیسائی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد کی طرح ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، اگر گئے تو بس وہ تھوڑے سے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے یہ غلطی کی تھی۔ اب یہ ان کا وہ غلط علم تھا جس کی بنا پر ان کا یہ غلط عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا یا تم جنتی ہی ہو، یہ بات تمہاری کہی ہوئی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بلا من کا سبا، کیوں نہیں، جنتی ہونے کا جو معیار ہے اور جہنمی ہونے کا جو معیار ہے وہ انسان کے نظریات اور انسان کے اعمال ہیں۔ بس اللہ کے ہاں قیامت میں جس کی چیکنگ ہونی ہے، جس کا امتحان ہونا ہے، جس کو پرکھنا ہے، وہ یہ کہ عقیدے اور نظریات کیسے ہیں اس کے، اور اعمال و کردار کیسا ہے اس کا، اس کو پرکھا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، اس کا امتحان ہوگا۔ جس کے عقیدے اور اعمال صحیح ہوں گے وہ جنت کے قابل، نہ کسی کے نام کا لحاظ ہے کہ نام میں کیا کہلاتا ہے، نہ کسی کے علاقے کا لحاظ ہے کس علاقے کا باشندہ ہے، نہ زبان کا لحاظ ہے کون سی زبان بولتا ہے، نہ خاندان کنبے قبیلے کا لحاظ ہے کہ کس خاندان کا ہے، کس کنبے قبیلے کا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بس اتنی بات دیکھی جائے گی نظریات کیسے ہیں اور اس کا کردار اعمال کیسے ہیں۔ تو فرمایا من کسب سیئۃ، جس شخص نے بھی کمائی برائی، جو بھی ہو، عربی ہے یا اجمی ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، من جو بھی اینی ون کوئی ہے، کسب سیئہ، جس نے بھی برا عمل کیا، جس نے برائی کمائی، وہ برائی کمانا اعتقاداً بھی ہو سکتا ہے
برائی کمانا عملاً بھی ہو سکتا ہے، نظریے کے لحاظ سے برائی کمائی ہے، اعتقادی خرابی ہے، عمل کے لحاظ سے برائی کمائی ہے، عملی خرابی ہے، اخلاق کے لحاظ سے برائی کمائی ہے، اخلاقی خرابی ہے۔ تو فرمایا من کسب سیئۃ، جس نے بھی کمائی عمل کیا برا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور احاطہ کر لیا اس کا، گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ آنکھ ہے تو وہ گناہوں والی، زبان ہے تو وہ گناہوں والی، کان ہیں تو وہ گناہوں والے، ہاتھ پاؤں ہیں تو وہ گناہوں والے، گویا کہ اس کو گناہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ جیسے ہمارے لباس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہمیں گھیرا ہوا ہے، تو من احاطت، جس شخص کو بھی گھیر لیا خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے، دماغ کے اندر بھی گناہ، دل کے اندر بھی گناہ، منصوبے پروگرام کے اندر بھی گناہ، فکر و وساوس میں بھی گناہ، عمل و کردار میں بھی گناہ، اخلاق میں بھی گناہ، تو جس بندے کو خطیات نے، گناہوں نے گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے، نیکی ہو یا گناہ ہو، اعتبار اس کا ہوگا جو مرتے وقت ساتھ ہوگا۔ نیکی بھی وہی کام کی جو مرتے وقت ساتھ ہوگی۔ دنیا میں بڑی نیکیاں کی لیکن یہیں ضائع کر بیٹھا، مرنے سے پہلے پہلے اکارت ہو گئیں، مرنے سے پہلے پہلے بیکار ہو گئیں، تو پھر وہ نیکی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی گناہ تو بڑے کرتا رہا لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، جتنے بھی گناہ تھے سب ختم، اب وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ حدیثوں میں بڑا صراحتاً آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی غلط گزار رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا غلط گزار رہا ہے معاشرے، ماحول، محلے، قبیلے میں کوئی اس کو نیک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے فرمایا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور رب نے جو اس کو جنتی لکھا تھا، اللہ کے ہاں جو اس کو سعادت مند لکھا تھا، وہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ کوئی ایک ایسے نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس آئی کہ میرا بیٹا فلانا وہ بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے، اور میری خواہش بھی ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ چل کے آئیں، آپ اس کی لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ والے نے سنا ہوا تھا، معلوم تھا کہ وہ تو شرابی بھی ہے، وہ تو زانی بھی ہے، وہ تو چور بھی ہے، وہ تو فلاں بھی ہے، سارا گند اس کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا اس بیٹے کا کہہ رہی ہے، وہ جو فلانا فلانا خدا کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے، شریعت کا باغی ہے، اہل اللہ کا دشمن ہے، دین کا فلاں ہے، اس کا کہہ رہی ہے۔ ایسے ویسا میں اس کے پاس بھی نہیں جاتا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نے تو غیرت شاید اللہ کے لیے کی ہو، دین کی وجہ سے غصہ کیا ہو، گناہوں سے نفرت کی وجہ سے اس نے یہ باتیں کہی ہوں، نہیں گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ اسی حال میں فوت ہو گیا، لیکن آخر میں امی کو کہتا ہوا فوت ہوا کہ فلاں اللہ والے کو کہنا میرا جنازہ پڑھائیں، میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اللہ مجھے شاید اس کی برکت سے معاف کر دے۔ اب آخر میں ندامت آ گئی، اور توبہ نام ندامت کا ہے۔ جس وقت بندہ اپنے گناہ پر پچھتا جاتا ہے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے کھاتے میں وہ گناہ رہے، وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ پچھتانے سے معاف ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جب بندہ ڈیٹھ ہو جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہ پہاڑوں سے بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ایک تعریف یہی کی گئی ہے، ہر وہ گناہ صغیرہ ہے جس پر بندے کو ندامت و پچھتاوا ہو جائے، اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر بندے کو پچھتاوا نہ ہو، کوئی پرواہ نہ کرے۔ جس طرح مکھی بیٹھی اڑ گئی، اللہ کی نافرمانی پھر چھوٹی،
یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نافرمانی اتنی بڑی ذات کی ہو، پھر ہم اس کو کہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے جی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ بے پرواہ ہو جائے تو وہ چھوٹا گناہ بھی پہاڑوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ والے کے لیے وہ بندہ آخر میں ندامت کرتا ہوا فوت ہو گیا۔ اللہ والے کو آ کے پھر بلایا کہ جنازہ پڑھانا ہے، کہتے میں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کا جنازہ میں کیسے پڑھوں، وہ تو ایسا ویسا تھا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، چاہے وقت کا نبی تھا چاہے وقت کا ولی تھا، اللہ کی طرف سے انہوں کہا گیا کہ میرا عزیز، میرا پیارا، میرا محبوب، میرا ولی فوت ہوا ہے، تو اس کے جنازے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اس گنہگار کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، اس گنہگار کو اپنا محبوب کہہ رہا ہے، اس کو اپنا پیارا کہہ رہا ہے جو گناہوں پر نادم ہو گیا۔ اس لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ دل میں یہ احساس دے دے، جسے کہتے ہیں اعترافی مجرم۔ اعترافی مجرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، ان میں بہت ساری دعائیں وہ ہیں جن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا انکار نہیں کرتا، میں واقعی مجرم ہوں لیکن تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب بندہ یوں کہتا ہے تو پھر رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکی بھی وہی نیکی ہے جو مرتے وقت ساتھ ہوگی، اور گناہ بھی جو نقصان دہ گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر آخرت خراب ہونی ہے، وہ وہی گناہ ہے جو مرتے وقت ساتھ لے گئے۔ اور اس میں زیادہ خطرہ حقوق العباد کا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ حقوق اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، اللہ ندامت سے، توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم محلے میں رہتے ہوئے، رشتہ داروں میں رہتے ہوئے، اقربا میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے حقوق مارتے ہیں، محلے داروں کے حقوق مارتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ کی ذات تو رحمان و رحیم ذات ہے، وہ تو کریم ذات ہے، اس کے کرم کے صدقے وہ معاف کر دے گی اپنا حق، لیکن جو بندے کا حق ہے، بندہ تو محتاج ہے۔ بندے کو تو پتہ ہے کہ میرے جو دوسرے پر حقوق ہیں وہاں قیامت میں اس کے بدلے مجھے تو اس کی نیکیاں ملیں گی، قیامت میں میں نے لینے والا ہوں گا، قیامت میں دینے والا نہیں ہوں گا۔ تو وہ بندہ پھر معاف نہیں کرتا، اور جب تک بندہ معاف نہ کرے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق العباد کا لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ بندے جہنمی ہیں جن کو گناہوں نے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے گناہوں نے جن کو گھیرا ہوا ہے، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب وہ کوئی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی مسلمان ہو یا غیر ہو، کچھ بھی کہلواتا ہو، کہلوانے سے کچھ نہیں بنتا، یہ چیز پرکھی اور دیکھی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اہل جنت والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اس وقت جنازے میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ یہ جو عبدالرب نشتر مشہور تھا، پنجاب کا گورنر رہا تھا، جن کے نام پر ملتان میں نشتر ہسپتال ہے، عبدالرب نشتر نیک آدمی تھا بظاہر، ہمارے آج کل کے حکمرانوں کے مقابلے میں 1000 درجہ نیک آدمی تھا۔ اس کی بیٹی کے نکاح کا موقع تھا، تو اس کی خواہش تھی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی ان کی بیٹی کا نکاح پڑھائیں۔ تو انہوں نے اپنے نمائندے کرندے کسی کو بھی بھیج کے حضرت سے وقت لیا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، لاہور میں ہے، تو آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میں اپنی سواری پر آؤں گا جاؤں گا، تمہاری سواری استعمال نہیں کروں گا۔ دوسری شرط میری ہے کہ جس وقت آؤں گا انتظار نہیں کروں گا، اسی وقت نکاح تہار پڑھا کے واپس۔ تو اگر یہ 2 شرطیں قبول ہیں تو پھر، ورنہ تم بڑے لوگ اور بڑے لوگوں کے بڑے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، کئی گھنٹے انتظار کرنی پڑتی ہے، تو میں انتظار نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے دونوں شرطیں مان لیں۔ تو حالات کی کتاب میں لال حسین اخگر ایک رائٹر گزرا ہے، لال حسین اخگر، اس نے کتاب لکھی ہے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے کچھ حالات اس میں لکھے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سائیکل پہ گئے
गवर्नर की बेटी का निकाह पढ़ाने जा रहा है। हज़रत साइकिल पे गए और जब वहाँ पहुँचे तो फ़ौरन खुतबा शुरू कर दिया, निकाह पढ़ाया। जब वापस आने लगे तो अब उनके ड्राइवर ने कहा हुआ होगा कि भी हज़रत मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ तक, मुझे कहा हुआ है। तो हज़रत ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया सरकारी गाड़ी पर पाँव रखना मेरे जूते की तौहीन है, तुम्हारी गाड़ी पर पाँव रखना मेरे जूते की तौहीन है, मैं तुम्हारी गाड़ी को अपने जूते के बराबर भी नहीं समझता। ये अल्लाह वाले थे। मियानी साहब में अब भी उनकी कब्र अवाम और खलैक का मर्जा बनी हुई है। 6 महीने तक खुशबू पूरी दुनिया ने देखी, मशहूर ज़द आम है। 6 महीनों तक सिर्फ़ अहले लाहौर नहीं, दुनिया के लोग जाके देखते, लेबार्ट्रियों में चेक हुई कि जन्नत की खुशबू 6 महीने तक हज़रत की कब्र से आती रही। तो हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी शर्कपुर शरीफ, एक शेखपुरा के साथ जगह है शर्कपुर शरीफ, अब भी मशहूर है। शेखपुरा से रोड निकलता है शर्कपुर का। मौलाना शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह तआला, जिनको ये हमारे दूसरे मकतब वाले शेर रब्बानी कहते हैं, बहुत सारी दुकानें कारोबारी मराकज़ उनके नाम से हैं। अब भी जलीलुर रहमान है कि अब्दुल जलील है, उनका बेटा है, ज़िला नाज़िम लाहौर भी रहा है पिछले मुशर्रफ के दौर में, सफ़ेद रीश आदमी है। तो उनके खलीफा थे मौलाना इब्राहीम से, कसूर के रहने वाले, हालांकि ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं। उन्होंने किताब लिखी ख़ज़ीना मार्फत। उस ख़ज़ीना मार्फत में लिखा है कि देवबंदियों में 4 शख्सियात रूहानी हैं, उनकी तारीफ़ें लिखी हैं। उनमें एक हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला का नाम लिखा है। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ज़िंदगी सारी कुरान का तर्जमा किया, दर्स कुरान, आज जहाँ दर्स कुरान, कल वहाँ दर्स कुरान, सुबह को यहाँ है, ज़ोहर के वक़्त वहाँ है, असर को वहाँ है, फ़लाँ 24 घंटे यही काम था। उन्होंने कोई बाकायदा मदरसे में जैसे हम लोग निसाब पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, फ़लाँ, इस तरह से नहीं पढ़ाया। बस उनका मशगला यही दर्स कुरान था। सारी ज़िंदगी लोगों को कुरान सिखाया। रमज़ान शरीफ में दौरा तफसीर कुरान पढ़ाते, उलमा जब पढ़ने के लिए जाते थे, 600, 700, 800, 1200 तक भी बसाओ का तादाद होती थी रमज़ान मुबारक में उनसे तर्जुमा कुरान सीखने वालों की। आज मुसलमानों में कुरान का ज़ौक़ नहीं रहा, हालांकि असल तो यही है, इसमें तो किसी का इख्तलाफ नहीं है ना, कुरान में तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। आज मुसलमान कुरान को जानता ही नहीं है, सूरत फातिहा का तर्जमा नहीं आता। जो नमाज की हर रकात में पढ़ता है उसका तर्जमा मुसलमान को नहीं आता, लेकिन बात करे तो वो कहता है मुझे मौलवियों की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सारा कुछ जानता हूँ। वो पता नहीं क्या जानता है, सूरत फातिहा का तर्जमा उसको नहीं आता और वो समझता ये है शैतान ने उसको पढ़ा दिया है कि ख्याल करना मौलवियों के पास न जाना, तू सब कुछ जानता है। तो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आमनु और आमिलुस्सालिहात का तर्जमा जो करते थे वो ये फरमाते थे कि आमनु वो लोग हैं जिनके नज़रियात पाकीज़ा, सोच अच्छी हो, व आमिलुस्सालिहात का माना फरमाते हैं किरदार सुथरा हो। इन दोनों लफ्ज़ों का तर्जमा हज़रत ये फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु, कुरान में आता है वल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु, जहाँ भी आमनु आता है हज़रत फरमाते हैं ईमान वाले की सोच गंदी हो ही नहीं सकती। ईमान वाला हो भाई के बारे में गंदी सोच, ईमान वाला हो महल्लेदार के बारे में गंदी सोच, ईमान वाला हो किसी की इज्जत के बारे में गंदी सोच, ये नहीं हो सकती। ईमान अंदर की चीज़ है, जैसे ईमान अंदर जाता है तो सोच पाक हो जाती है। अगर सोच पलीद और गंदी है तो ईमान नहीं है। गंदे बर्तन में तुम दूध नहीं डालते हो तो गंदे बर्तन में अल्लाह की ज़ात आ जाएगी। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, ये ईमान मुजमल है। अब ये ईमान इस गंदे जहन में कैसे आ सकता है जिसमें शिरक भी खड़ा हो, कुफ्र भी खड़ा हो, बिदत भी खड़ी हो, रसूमात भी खड़े हों, खराफात भी खड़े हों, मन घड़त रिवाजात भी खड़े हों, किसी का हसद भी हो, बुग़्ज़ भी हो, कीना भी हो, हुब्बे दुनिया भी हो, हुब्बे माल भी हो, हुब्बे जा भी हो, लालच भी हो, तमा भी हो, हिर्स भी हो, ये सारे गंद भी अंदर खड़े हों, वहाँ अल्लाह पर ईमान कैसे आ सकता है? इसलिए ईमानदार का जहन पाक होगा।
ایماندار کی سوچ پاکیزہ ہوگی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ان کے نظریات پاکیزہ ہیں، وعملوا الصالحات، اور ان کا کردار ستھرا ہے۔ مومن کا کردار سنت والا ہوتا ہے، سنت سے زیادہ ستھری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، سنت سے زیادہ پاکیزہ، سنت سے زیادہ مقدس، سنت سے زیادہ مطہر، سنت سے زیادہ صاف ستھری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سنت کا تعلق میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا وجود وہ مقدس وجود ہے جس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، آپ کا وہ وجود مقدس ہے جس پر بدبودار پسینہ نہیں آ سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر پاکیزگی کتنا ہوگی۔ اس لیے فرمایا وعاملوا الصالحات، جن کا کردار ستھرا ہو، نظریات پاکیزہ ہوں، کردار ستھرا ہو، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے ٹھیک ہو، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں۔ جنت پاک ہے، جنت پاک ہے، اور وہ پاک لوگوں کے لیے ہے، اللہ پاک نے بنائی ہے، محمد پاک کے امتیوں کے لیے ہے۔ قرآن بھی پاک، اللہ بھی پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پاک، جنت بھی پاک، تو وہاں کے رہنے والے بھی پاک ہوں گے۔ پلید لوگوں کے لیے جنت، اس لیے ذہن بھی پاک ہوگا، عمل بھی پاک ہوگا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جنت میں، جنمی جہنم میں، تو اب مینڈے کی شکل میں، چھترے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور دونوں کو بتایا جائے گا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ سارے کہیں گے موت ہے۔ فرمایا آج موت کو موت آ رہی ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، موت خود مر چکی ہے، اور جنتی جنت میں رہیں گے، اب کبھی ان کو نہیں نکالا جائے گا یہاں سے، ان پر موت نہیں آئے گی، موت خود مر چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، ہمیں اس کی محنت کرنی ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہے، اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنے کردار کو پاک کریں، اپنے ماحول کو پاک کریں، اپنی زبان کو، آنکھ کو پاک کریں، اپنے کان کو پاک کریں، تاکہ جنت پاک کے قابل بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔